اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، خلافات راشدہ کے دوسرے تاجدار اسلامی تاریخ کے اولو العزم عبقری شخصیت خسر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داماد علی مرتضی رسالت کے انتہائی قریب رفیق خلافت عثمانیہ کے تاجدار ثانی حضرت عمر بن خطاب وہ خلیفہ ہیں جنہیں اپنی مرضی سے نہ بولنے والے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی تھی: اے اللہ، مجھے عمر بن خطاب عطا فرما دے یا عمر بن حشام۔ دعائے رسول کے بعد عمر بن خطاب تلوار گردن میں لٹکائے ہاتھ باندھے سیدھے دروازہ رسول پر پہنچے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آنے کی کیفیت دیکھی تو بارگاہ رسالت میں دست بدستہ عرض کی: یا رسول اللہ، عمر اس حالت میں آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: انہیں آنے دو۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس حالت میں آ رہے ہیں ان کو آنے دو، ان کو روکا نہ جائے۔ نیت اچھی تو بہتر، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جب بارگاہ رسالت میں عمر بن خطاب حاضر ہوئے، دست رسول پر بیعت کر کے کلمہ طیبہ پڑھا تو فلک شگاف نعروں سے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی تو ہر طرف کی صدائیں نعرہ تکبیر گونجنے لگی۔ جس عمر بن خطاب کے آنے پر اتنی خوشی منائی گئی، جس کے روب و دبا سے دشمنان اسلام اس قدر حواس باختہ ہوتے تھے کہ بے شک یہ مرد کلندر کھلے آسمان تلے تن و تنہا تلوار اور کوڑا لٹکائے آرام کر رہا ہوتا تھا، مگر کسی کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ عمر بن خطاب کا کوڑا یا تلوار کوئی اٹھاتا۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ راشدہ ہیں۔ نبی کریم اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد آپ کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ آپ کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا: میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کی زبان پر خدا نے حق جاری کر دیا: جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا۔ ناظرین، آپ کو یہ میں نے احادیث کی روشنی میں کچھ اقوال بیان کیے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ہجرت نبوی کے کچھ عرصہ بعد 20 افراد کے ساتھ علانیہ مدینہ کو ہجرت کی۔ آپ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ 634 میں خلافت کے منصب پر فائز کیے گئے۔ 644 تک اس عہدے پر کام کیا۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی۔ آپ کے انداز حکمرانی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر عمر کو 10 سال خلافت کے اور ملتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ ناظرین، حضرت عمر کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ اس میں دو بڑی طاقتوں ایران اور روم کو شکست دے کر ایران، عراق اور شام کو اسلامی سلطنتوں میں شامل کیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق کا مشہور قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ اس قدر خوف خدا رکھنے والا، راتوں کو جا کر رایا کی خدمت اور جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تائید میں سورہ نور کی آیت مبارکہ کا نازل ہونا، جس نے اپنی آمد پر مدینہ کی گلیوں میں اعلان کیا، مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ کوئی ہے جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہو، بیوی کو بیوہ کرانا ہو، ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو، آنکھوں کا نور گم کرانا ہو، آئے عمر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کر لیا ہے۔ آج سے علانیہ اذان اور نماز ہوا کرے گی۔ حضرت عمر فاروق سب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارے گئے۔ آپ نے بیت المال کا شعبہ فعال کیا، اسلامی مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، اشرہ خراج کا نظام نافذ کیا، مردم شماری کی بنیاد ڈالی، قاضیوں کے لیے خطیر تنخواہیں متعین کیں، احادیث یعنی پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانہ بنایا، جلا وطنی کی سزا متعارف کرائی، سن ہجری جاری کیا،
زراعت کے فروغ کے لیے نہریں کھدوائیں۔ اسلام کی اس عظیم سپوت کی فتوحات سے اہل باطل اتنے گھبرائے کہ سازشوں کا جال بچھا دیا، اور ایک ایرانی بدبخت مجوسی ابو لولو فیروز نے یکم محرم الحرام 23 ہجری کو امام عدل و حریت خلیفہ راشد امیر المومنین فاتح العرب و عجم پر حملہ کر کے مدینہ منورہ میں شہید کر دیا۔ آپ کا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں مدفن ہے۔